بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان زہرا اور آپ تمام لوگوں کو یوٹیوب چینل ملٹی ٹیلنٹ پر ویلکم کہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں شیئر کی تھی پاک اسٹڈی کی آؤٹ لائن، جو کہ پارٹ 1 کی تھی۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے پارٹ 2 کی آؤٹ لائن۔ تو پارٹ 2 کی آؤٹ لائن میں پہلی جو بک ہے وہ ہے پاکستانی لینگویج اینڈ لٹریچر، پاکستانی زبانیں و ادب۔ تو اس میں جو سب سے پہلے آتا ہے ٹاپک وہ ہے اردو زبان اور ادب۔ اردو زبان کی ابتدا ترقی ہم نے اس میں بتانی ہے کہ کیسے اردو زبان کی ابتدا ہوئی تھی، اس کی ترقی کیسے ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی نثر کے بارے میں، شاعری اور کلاسیکی کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں اور ان کے بھی ہم نے اسی طرح سے ابتدا کے بارے میں بتانا ہے، ترقی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نثر، شاعری، زبانی اور عصری۔ پہلا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے اردو زبان، دوسری ہے براہوی زبان و ادب، اسی طرح آگے ہے بلوچی زبان اور ادب، سندھی زبان اور ادب، پشتو زبان اور ادب، ہندکو زبان اور ادب، پنجابی زبان، سرائکی زبان، کشمیری زبان، بلتی زبان اور شینات زبان۔ یہ ساری جو ہیں ان کی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اس کی ابتدا کب ہوئی تھی، اس کی ترقی کب ہوئی، اس کے ساتھ اس کی نثر، شاعری، زبانی وغیرہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ بک ہے ہماری سیکنڈ بک، تو وہ ہے جیوگرافی اینڈ ڈیموگرافک پیپل آف پاکستان، پاکستان کا جغرافیہ اور آبادیاتی لوگ۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کا تعارف پتہ ہونا چاہیے، جغرافیہ، تاریخ اور پاکستان کا مطالعہ، پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت کے بارے میں۔ سیکنڈ ہے پاکستان کا طبعی ماحول، کہ پاکستان کا طبعی ماحول کس طرح کا ہے، اس کی زمینی فارمز کے بارے میں، آب و ہوا اور آب و ہوا کی اقسام جیسے ہائیڈرولوجیکل ماحولیات، آبادی کی کثافت اور ساتھ ماحولیاتی خطرات اور غیر یقینی صورتحال۔ نیکسٹ ہے انسان اور ماحولیاتی نظام، انسان اور اس کے جو ماحولیاتی نظام ہے اس کے بارے میں، یعنی لوگ، ان کی تعداد، ان کی تقسیم، وسائل، تحفظ، اسی طرح زراعت کے لیے جو تکنیکیں ہیں، ادارہ جاتی تبدیلیاں، اس کے ساتھ فصلوں کی آپاشی اور کراپنگ پیٹرنز، لائف سٹاکس۔ نیکسٹ ٹاپک ہے انسان اور ماحولیاتی نظام۔ اس میں جو پہلا اس کا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری، نمبر 2 ہے وسائل اور ممکنہ پیداوار، نقل و حمل کا نظام، ترقی و منصوبہ بندی، بستیاں اور ان کا نمونہ، انٹرمیڈیٹ تنظیم، ماحولیاتی آلودگی اور امکانات، زمینی ہوا پانی کی آلودگی۔ اسی طرح آگے جو آخری پوائنٹ ہے اس کا ہے ڈیموگرافی۔ اس کے پوائنٹس ہیں لوگ، ترقی اور آبادی کی تقسیم، کمیونٹیز اور انسانی آبادکاری، دیہی شہری تقسیم، بڑے قصبوں اور شہروں کی خصوصیات۔ نیکسٹ ہے عمر، پیشہ، آبادیاتی ڈھانچہ، پاکستان میں آبادی کے مسائل اور منصوبہ بندی۔ اس کے بعد جو ہماری تھرڈ بک ہے وہ ہے سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ان پولیٹیکل آف پاکستان، پاکستان کی ریاست میں سول اور ملٹری بیوروکریسی۔ اس میں 2 پارٹ ہیں، ایک ہے سول بیوروکریسی اور دوسرا ہے ملٹری۔ تو سب سے پہلے ہم سول بیوروکریسی کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو اس میں بیوروکریسی کا تصور، تاریخی پس منظر، نوآبادیاتی ورثہ، سیکنڈ ہے تنظیم کی خصوصیات، بڑھتی پیٹرنز، ٹریننگ اور روایتی ڈھانچہ اور کام کرنا۔ پاکستان کے سیاسی نظام میں بیوروکریسی کا کردار، پاکستان کا سیاسی نظام، بیوروکریٹک اثرات اور مداخلت کے نمونے۔ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے ملٹری۔ تو ملٹری کا جو سب سے پہلا کوسچن ہے وہ ہے برطانوی ہندوستانی انتظامیہ کے تحت فوج، اس کا کردار، سول ملٹری تعلقات، بڑھتی پالیسی۔ سیکنڈ ہے 1947 میں ہیریٹیج، تنظیم نو اور انتظامی مسائل، پاکستان میں فوج، دہائیوں میں تنظیمی ترقی، پیشہ ورانہ اخلاقیات، بھرتی کی پالیسی اور تربیت، حفاظتی امور اور دفاعی اخراجات۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے کوسچن نمبر 4، وہ ہے فوجی اور قومی ترقی، فوج کی مدد، عوامی بہبود اور ترقیاتی منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے سول انتظامیہ، داخلی سلامتی اور قانون اور ترتیب۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سیاست میں فوج اور اس کے اسباب، اس کی توسیع و کردار، تخصص، مخصوص حالات جن کی وجہ سے مختلف فوجیں نکلتی ہیں۔ آگے نیکسٹ ہے پاکستان میں فوجی حکومتیں، فوجی سے سویلین حکمرانی میں اور ان کی کارکردگی کی منتقلی کا جائزہ۔ اقتدار سے دستبرداری کے بعد فوج کا کردار اور اثر رسوخ، فوج کے کردار کی مستقبل کی سمت۔
نیکسٹ بک ہے لوکل سیلف گورنمنٹ ان پاکستان، پاکستان میں لوکل سیلف گورنمنٹ۔ تو اس میں ہم نے اس کے سب سے پہلے معنی، دائرہ کار، نوعیت، نقطہ نظر، مقامی حکومت کی ضرورت، ان ٹاپکس کو دیکھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ نو آبادیاتی ورثہ اور مقامی حکومت کا ارتقاء، پاکستان میں بنیادی جمہوریت کے مسائل، پاکستان میں مقامی حکومت کا تنظیمی ڈھانچہ، اس کا صوبائی اور مرکزی حکومت سے تعلق۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 5، پاکستان میں مقامی حکومت کا عملی ڈھانچہ، مقامی سطح پر سماجی کام اور رضاکارانہ خدمات۔ کوسچن نمبر 6 ہے مقامی حکومت میں منصوبہ بندی، ترقی، بجٹ اور مالی خود مختاری۔ کوسچن 7 ہے قومی ترقی میں مقامی حکومت کا کردار، پاکستان، برطانیہ اور سارک میں مقامی حکومتوں کا مختصر تقابلی مطالعہ۔ کوسچن نمبر 9 ہے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے مسائل۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 10 جو ہے مقامی حکومت کی تنظیم نو، ڈیولیشن پلان 2000، اس کا تصور اور ضلعی حکومت کے ڈھانچے کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ اور لاسٹ جو اس کی بک ہے وہ ہے پاکستانی خارجہ پالیسی، پاکستانی فارن پالیسی۔ اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم تعین کنندگان پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 2 ہے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن۔ نیکسٹ ہے قومی مفادات، اہم بقا، سلامتی، اقتصادی ترقی ثانوی پر نوٹ، مثال کے طور پر دوستی اور تعاون۔ نیکسٹ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں متغیر مراحل۔ اب آگے ہم نے دیکھنے ہیں سرد جنگ کا دورانیہ، یعنی اس کے مختلف مرحلے ہم نے دیکھنے ہیں۔ ایک نمبر 1 پہ جو پہلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہے 1947 to 54۔ تو اس کا جو پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے جنگ کے واقعات، سیکنڈ ہے ابتدائی مسائل، آگے ہے بھارت کے پاکستان کے ساتھ مسائل اور ابتدائی جذباتیت، قومی اندازہ۔ نیکسٹ ہے پالیسی ساز بحران کی پروفائلز، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی پالیسیاں۔ اسی طرح آگے ہے برطانیہ پر انحصار کے ساتھ غیر جانبداری اور زبان اسلامی اتحاد کی حصول کے لیے۔ اب اس کا ہم نے آگے دوسرا مرحلہ دیکھنا ہے جو ہے 1954 سے 62 پہ۔ تو واقعات اس کے ہم نے دیکھنے ہیں سب سے پہلے سرد جنگ، سویز بحران، اس کے بعد نیشنل آؤٹ بک میں اقلیت پسندی، خارجہ پالیسی میں ترجیحی تعین، ایوب کی عدت، اور ساتھ ہی اس میں چین بھارت جنگ، پالیسی ساز اور ان کی پروفائلز، بیوروکریٹک اور ملٹری لیڈرشپ، ملک غلام محمد، میجر جنرل سکندر مرزا اور ایوب خان۔ اس کی آگے ہم نے پالیسیاں دیکھنی ہیں۔ پالیسیوں میں مغرب کے ساتھ صف بندی، اتحاد کی نظر ثانی شدہ پالیسی، اس کے ساتھ ہے بھارت کو امن کی پیشکش، سندھ طاس معاہدہ اور چین کی طرف روانگی۔ تو اس کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے 1962 to 1971۔ سب سے پہلے ہم اس میں اس کے واقعات دیکھیں گے۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن میں جھکاؤ، چین بمقابلہ ہندوستان، نم سویت امریکہ رد عمل جیسا کہ 1965 کی جنگ میں ثبوت ہوا، اور پاکستان کی تقسیم۔ نیکسٹ ہیں پالیسیاں، پالیسی ساز اور ان کی پروفائلز، جنرل ایوب خان اور بھٹو، RCD ایک چھوٹا سا اسلامک نیوکلیس، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ہندوستان کے خلاف مزاحمت، تاشفند اعلانیہ، چین کے ساتھ سرحدی معاہدے کے ذریعے امن۔ چوتھا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہے 1971 to 79۔ اس کے واقعات دیکھتے ہیں۔ تو واقعات میں علیحدگی کے بعد کی مدت، ہندوستان کے حق میں توازن میں جھکاؤ، ہندوستان کا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ، پالیسی ساز اور ان کی پروفائلز، وزیر اعظم بھٹو اور جنرل ضیاء الحق۔ اس کی پالیسیاں ہیں تو پالیسیوں میں شملہ معاہدہ، بھارت کے ساتھ دو طرفہ نیوکلیئر پالیسی، نان الائنمنٹس اور پاکستان چین میں تعاون میں اضافہ۔ نیکسٹ اس کا پانچواں مرحلہ ہے 1979 to 1985۔ اس کے پہلے ہم واقعات دیکھتے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب، افغانستان پر سوویت فوجی قبضہ، اس کے بعد خطے میں مذہبی جوش و خروش جیسے ہندوستان میں فرقہ واریت اور ہندو جنوبیت کا عروج، سیاچن کا مسئلہ، سوویت یونین کوئٹہ، اس کے بعد سرد جنگ کا خاتمہ،
پالیسی ساز اور ان کی پروفائلز، تو پروفائلز میں ضیاء الحق اور ان کی مذہبیت، اس کے بعد پالیسیاں ECO OIC SAARC NAM پاکستان کی پہلی صف کی حیثیت، امریکہ کی حمایت، سوویت یونین کے خلاف جنگ، اور آگے ہے سرد جنگ کے بعد کی مدت، چھٹا مرحلہ جو 1988 سے پریزنٹ یعنی ابھی تک چل رہا ہے، اس کے واقعات، برلن جنگ کا زوال، جوہری عدم پھیلاؤ، نیا عالمی نظام، عالمی سیاست میں دو طرفہ تجارت، سرد جنگ کے بعد کا منظرنامہ، عالمی انسداد، دہشت گردی کی تحریک، کشمیر میں اکثریت پسندی، وسطی ایشیا کی پالیسی۔ نیکسٹ ہے پالیسی ساز اور ان کی پروفائلز، بے نظیر، نواز شریف اور پرویز مشرف۔ آگے ہیں پالیسیاں، نیوکلیئر پاور، لاہور پاترا، کارکل قسط، اس کے بعد عالمی انسداد، دہشت گردی کے لیے پاکستان کی حمایت، پہلی لائن کا درجہ، اور طالبان کی حکومت اور پاکستان کی افغان پالیسی میں تغیرات، انسداد، دہشت گردی کے ماحول میں ہندوستان کے تسلط پسند رویے کے خلاف پاکستان کا موقف، مسلم دنیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، اور کوسچن 5 ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مسائل، مسئلہ کشمیر، سلامتی کی مجبوریاں، ہندوستان کے ساتھ کم از کم روایتی اور جوہری توازن، اور لاسٹ ہے معاشی خود کفالت۔ یہ تھی آؤٹ لائن پارٹ 2 کی پاک اسٹڈی کی، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔